وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ جو ہماری کلاس گزری تھی اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ نکاح کرنے کے لیے اسلام بنیاد ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں منع کر دیا تھا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورت کو نکاح میں مت لو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ پھر کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی بچیوں کو مشرک مردوں کے بیاہ میں نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اولئک یدعون الی النار، اللہ اکبر، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ شرک کہاں جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ اور اس دنیا کے اندر انسان کا بہترین ساتھی، بہترین ہم نشین، بہترین صحبت یا بہترین رفیق میاں بیوی کی شکل میں، ان سے بہتر ہم نشین کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی قربت ہے اس رشتے کے اندر۔ یاد رکھو اس دنیا کے اندر سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے۔ آدم اور حوا اللہ رب العالمین نے دونوں کی تخلیق فرمائی، اسی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ نکاح کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 لازمی پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس سے اس کا جوڑا بنا، یہ زوج۔ تو آدم اور حوا زوج اور زوجہ، تو سب سے پہلا رشتہ جو قیام پذیر ہوا وہ کیا ہے؟ زوجین کا رشتہ۔ سارے رشتے پھر اس سے بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے اس کا جوڑا بنا۔ پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس جوڑے سے اللہ رب العالمین نے بثہ پھیلا دیے، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ تو پہلا رشتہ کون سا بنا؟ زوجین کا۔ اور میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو یہ بھی کہا تھا یہ واحد رشتہ ہے جو ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ جتنے بھی ارحام کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اولاد اگر نافرمان ہو جائے، والد اس کو عاق کر دے، اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کی وصیت کر دے، شریعت اس وصیت کو نہیں مانتی، نہ، وہ اس کا نطفہ ہے، اس کو اس کا ترکہ اس کے مال میں سے بچے کو ملے گا جو اس کا حق بنتا ہے، الا یہ کہ بچہ مرتد ہو جائے، الا یہ کہ دین بدل دے، کافر، الا یہ کہ اپنے والد کا قاتل بن جائے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی شروعات آئیں گی۔ تو اس لیے یہ واحد رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اب سورۃ البقرہ کے اندر میں آپ کو پارہ نمبر 1 میں پڑھا گیا وہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ آیت پوری جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسا جادو سیکھتے تھے جس جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیں، اس رشتے کو توڑ دیں۔ تو اس لیے بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اسلام۔ تو سب سے بہترین ساتھی، ہم نشین، صحبت کیا ہے؟ میاں بیوی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی، وہ حدیث آپ کو پتہ ہوگی، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھی صحبت اور بری صحبت۔ اچھی صحبت کی مثال فرمایا عطر فروش، خوشبو بیچنے والا، آپ اس کے پاس جاؤ، کچھ لو نہ لو، آپ وہاں سے معطر ہو کے آؤ گے، خوشبو محسوس کر کے آؤ گے، آپ کے جسم پر، کپڑوں پر اس کے اثرات آئیں گے۔ ایسا ہی ہے، یہ اچھی صحبت ہے۔ اور بری صحبت کی مثال کیا ہے؟ اللہ اکبر، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھٹی دھونکنے والا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر جا کر اس کا دھواں آپ کو پریشان کرے گا، آپ کے کپڑے کو کالا کر دے گا، یا وہاں سے کوئی چنگاری اٹھ کر آپ کے کپڑے کو داغدار کر دے گی، جلا دے گی، یہ بری صحبت کی مثال۔ اور مسند احمد کی روایت
ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ اکبر الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہاں دوست سے مراد صرف آپ کا وہ دوست نہیں ہے جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا معاشرہ، آپ کا ماحول، آپ کی اٹھک بیٹھک، آپ کی طرز زندگی، آپ کی طرز معاشرت۔ الرجل علی دین خلیلہ، خلیل کسے بولتے ہیں؟ یہ محبت کے درجوں میں سے سب سے آخری درجہ خلیل۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلہ محبت کا آخری درجہ ہے، اس سے اوپر نہیں ہے محبت۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ولیکن اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، محمد رسول اللہ نے اپنا خلیل کس کو بنا لیا ہے؟ اللہ کو بنا لیا خلیل۔ ہم اپنے آپ کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہمارا مطمع نظر کون ہے، آئیڈیل کون ہے، مقصود کون ہے، مطلوب کون ہے، کس سے ہم محبت کرتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، کس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آئیڈیل وہ ہیں، مقصود وہ ہیں، تو ٹھیک ہے، چیک کر لیں۔ ابو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، بڑی زبردست حدیث ہے، غور سے سنو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، مڑ کے اس سے سوال کیا، فماذا اعددت لها، قیامت کا پوچھ رہے ہو، آپ یہ بتاؤ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی زیادہ نماز روزہ زکوٰۃ و حج یعنی نفلی کوئی نوافل کی کثرت نہیں ہے، فرائض تو ادا کرتے تھے نا، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ فرائض کے تارک ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نماز روزہ زکوٰۃ و حج میں نوافل کی کوئی بہتات نہیں ہے، فرائض ادا کرتا ہوں، ایک عمل میرے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ سوری، اس راوی عبداللہ بن مسعود نہیں، اس کے راوی انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت۔ اللہ کے پیغمبر ایک عمل میرے پاس موجود ہے، وہ عمل یہ ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس عمل پر میرا تکیہ ہے، سہارا ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے۔ میں اس عمل کو سمجھتا ہوں کہ میرا عمل یہ ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، بے تحاشا محبت اور آخری محبت، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کا جواب دیا، پھر آپ قیامت سے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ انت مع من احببت، آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ کی حدیث سے، اس حدیث سے بڑھ کر کسی حدیث پر ہمارے لیے خوشی نہیں تھی۔ یہ قول، یہ حدیث ہمارے لیے عید کا سامان تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک جب اس حدیث کو بیان کرتے تو حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے، لوگو سنو، انی احب اللہ ورسولہ، میں انس اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے کرتا ہوں، اور ساتھ کہا کرتے تھے وہ ابو بکر و عمر، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرے اعمال ان کے اعمال سے میچ نہیں کرتے، کہاں اللہ کے رسول، کہاں ابو بکر، کہاں عمر، لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ یہ ہوتی ہے بات۔ صحابہ کہا کرتے تھے ابو بکر و عمر کے بارے میں، کننا نقول ابو بکر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ تعالی عنہ ورسول اللہ حی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے ابو بکر عمر کا نام رضی اللہ کے بغیر نہیں لیتے تھے، رضی اللہ کے ساتھ صحابہ کہتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ محبتیں ہیں، یہ انسان کو چیک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ آپ جو ہی اس کے اندر تفکر کریں گے، کوشش کریں گے، آپ دین کے قریب ہوتے جائیں گے، آپ کو دین میں مزہ آنا لگے گا، آپ نوافل کا اہتمام کریں گے، آپ قرآن سے جڑ جائیں گے، آپ دین سے جڑ جائیں گے، آپ اہل علم سے جڑ جائیں گے،
آپ کی نشست و برخاست علم اور اہل علم ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ چیزیں ہمارے لیے ایمان و یقین کا درجہ رکھیں۔ تو ایک انسان ساری زندگی ایک عورت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، ایک عورت ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ بسر کرے گی، ان دونوں کا مسلمان ہونا تو بے حد ضروری ہے نا۔ مسلمان ہی نہیں ہے تو اولاد کیسی ہوگی، تربیہ کیسے ہوگی؟ تو یہاں سمجھیں آپ کہ معاشرے کے اندر ہمارے ہاں جو نکاح ہوتے ہیں زوجین کا ضروری دین کا پتہ ہونا کس قدر لازمی اور ضروری ہے۔ بچے تو ہمارے ہاتھوں میں بڑے ہوتے ہیں نا بھائی، 10 سال تک گرپ ہے نا الحمدللہ، 7 سال کی عمر کے ہوں تو ان کو نماز کی تلقین کرو۔ ہم ان کو محنت کر کے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں، سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ہم ہی بناتے ہیں نا، بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ ہم کیوں نہیں ان کو اچھا مسلمان بنا سکتے؟ عالم، قاری، حافظ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بہترین اقتصادیات جو اکانومی ہے دین کی کیوں نہیں سکھا سکتے؟ بھائی ٹھیک ہے، بینکاری ہے، سودکاری ہے، کچھ بھی ہو، ہمارے بچے کو اسلام کا اقتصادی نظام تو پتہ ہونا چاہیے یار، اس کو یہ تو پتہ ہو سود کیا ہے، اس کی کون کون سی مروجہ شکلیں اس وقت مارکیٹ میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تب پتہ ہوگا جب ہم شادی اور بیاہ کرنے کے لیے جائیں گے، لڑکے اور لڑکی کا جب انتخاب کریں گے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اسلام ہوگی۔ اس کو کوئی سوچتا ہے؟ نہیں۔ بچہ کہاں ہے جی؟ ابروڈ۔ بچی کہاں ہے جی؟ ابروڈ پڑھ رہی ہے۔ ہاں جی کیا ہے جی؟ یہ ہے جی، یہ بینکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ بزنس مین ہے، اس کے پاس آمدن ہے، فلاں اس کے مکان ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہی دیکھا جاتا اور کیا دیکھا؟ اسلام کسی نے دیکھا؟ نہیں، بنیاد کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن آپ کے سامنے۔ تو رشتے ہمارے کس بنیاد پر ہوں تو سمجھ آ گئی کیوں کہا گیا زوجین کے لیے اسلام ضروری ہے کہ صحبت، اس کے ہاتھ کا پکا کھائے گا نا، عورت اس کو پکا کے دے گی، مرد کھائے گا، اور عورت وہ کمائے گی جو وہ پکائے گی جو مرد اس کو کما کر لا کر اس کو دے گا نا، اس کی آمدن کے اندر آمدنی حلال ہوگی، اس کو تلقین کرے گی۔ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ایمان والی بیوی جو ہمیشہ اپنے خامند کو حق بات کی تلقین کرتی رہتی، تُعِينُهُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کو پھیلانے میں، حق کو بتانے میں، حق کی اشاعت کرنے میں اپنے خامند کی مددگار ہے۔ یہ میرے نبی کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مت یہ بنیادی چیزیں دیکھو، اس کو انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنی بچیوں کی تربیت کرو۔ ہم ماں باپ اپنے بچیوں کے گھر توڑ دیتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے گھر توڑ دیتے ہیں آج، اور بھائی ان دونوں کا نکاح کر دیا نا، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم، المرأۃ اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھنے والی ہے، وصامت شہرہا، روزے رکھتی ہے، اطاعت بالہا، اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے۔ اب ماں باپ کی اطاعت دوسرے نمبر پر ہو گئی ہے، پہلے نمبر پر کس کی ہے؟ خامند کی اطاعت۔ اطاعت بالہا، جاؤ جا کر فتوے پوچھو، پہلے نمبر پر اطاعت کس کی ہو گئی؟ خامند کی۔ وحفظت نفسہا، شرم، حیا، عزت، عفت، پاک دامنی، پردہ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہم کہتے ہیں نا بہترین خواتین نے اپنے دور کی بہترین خواتین نے اپنے دور کے بہترین مردوں سے پردے کیے۔ ایسا ہی ہے نا، آج تو ہمارے ہاں رواج ہے نا، بچی اب 20 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، غیر محرم کے سامنے ہاتھ سر رکھتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ کیوں نہیں روکتے اپنی بچیوں کو؟ اور ہمیں کس نے اختیار دیا کہ کسی غیر محرم کے سر پہ ہاتھ رکھیں؟ رکو، آپ پھوپھا ہوگے تو ہوں گے، آپ خالو ہوں گے تو ہوں گے، آپ بڈھے ہوں گے تو ہوں گے۔ کیا رسول اللہ نے اختیار دیا کہ پھوپھا خالو یا بڈھا ہو جائے، بڑا ہو جائے تو وہ ہاتھ پھیرتا جائے؟ کیوں؟ منع کرو اپنی بچیوں کو مت آگے سر رکھیں۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا، ٹچ نہیں کی۔ آپ نے خواتین سے بیعت کی ہے، زبانی کی ہے، کلامی کی، ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ بنیادی چیز، سیکھو، سکھاؤ،
اپنے بچوں کو یہ بنیادی چیزیں پتہ ہونی شروع سے. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا، دین رسول اللہ گیا، اسلام کہتا ہے غیر محرم چھوٹی سی نابالغ بچی بھی ہے مت ہاتھ لگاؤ اس کے ساتھ. غیر محرم ہے نا، اس کو رسپیکٹ دو نا، عزت دو. آپ اس کو یہ سکھاؤ گے تو انشاءاللہ وہی سیکھ اس کی زندگی میں جائے گی نا، وہی سیکھ اپنے بچے کو سکھائے گی. تو اسلام تو دونوں نے اکٹھا رہنا، ساری زندگی اکٹھا رہنا. نکاح کوئی اللہ نہ کرے طلاق یا خلا کی سوچ کر تو نہیں کرتا نا، دونوں طرفین کی طرف سے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ زندگی بسانے کے لیے ہوتا ہے نا. وہ تو طلاق اور خلا ایک ریزن ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا خوبصورت اسلام دیا، شکر ادا کرو اللہ رب العالمین نے طلاق اور خلا کو رکھا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. اگر طلاق نہ ہوتی تو عورت کیا کرتی؟ مرد کیا کرتا؟ طلاق و خلا نہ ہوتی، مرد عورت. تو اللہ نے یہ ایک آپشن دیا ہے، یہ خاندان اکٹھا ہو گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے درمیان نہیں بن رہی ہے جی، عورت مرد کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے پاس آپشن کون سا ہے؟ طلاق. یہ آپشن ہے، جب اس کی ضرورت پڑے تو استعمال کریں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شروعات ہی کس سے کرتے ہیں؟ طلاق سے. فنعوذ باللہ من ذالک. اب آگے آ رہا ہے یہ چیز، یہ سب چیزیں آ رہی. آخر الامر، آخر الامر کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ سٹیج. جب کچھ بھی نہ بن پڑے زوجین کے درمیان، پھر آپ نے ایک طلاق دینی ہے، وہ بھی رجعی. ایک طلاق دینی ہے، آخری لاسٹ میں جا کر. رجی کا مطلب کہ وہ طلاق جس کے اندر دونوں کا آپس میں ملنا گنجائش موجود. کیا پتہ ٹھیک ہو جائے، دونوں میں سے کسی کا دماغ ٹھیک ہو، 3 مہینے کے اندر 90 دن کافی ہوتے ہیں، الحمدللہ واپس ہو جائیں گے. آخر الامر ہے وہ، آخر الامر. یعنی اللہ نے یہاں تک کہا کہ نہیں بن رہی آپس میں تو 2 حکمین کو بٹھا دو، گھر سے باہر نکال دو. ایک بڑا لڑکی والوں کی طرف سے، ایک سمجھدار لڑکے والوں کی طرف بٹھا دو ان دونوں کو، تاکہ یہ گھر کسی نہ کسی طرح ٹوٹنے سے بچ جائے. اسلام نے تو یہ کہا. وَأَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر. گھر جڑ جائے، اللہ کہتا ہے اس سے پاکیزگی والی بات ہی کوئی نہیں. گھر جڑ جائے اس سے اطہر اور شائستگی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. ازکا و اطہر یہ دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، مبالغہ کے صیغے ہیں، جس کو آپ ایکسٹریم بولتے ہیں. ازکا زکی انتہائی پاکیزہ، اطہر انتہائی طہارت والا عمل ہے. کیا؟ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. تو جب دونوں کے اسلام پتہ ہوگا تو اسی طرح پروسیس سے جائیں گے نا. تو اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑے مقامات رکھے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وجہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو بنیاد کیوں بنایا. کیونکہ آپ کی زندگی سب سے خوبصورت زندگی وہ ہے جو اسلام والی. اس دنیا کے اندر یاد رکھو سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ اسلام. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہدایت اسلام ہے. ٹھیک ہے، واللہ یہدی من ینیب قرآن کے الفاظ. ہدایت کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اللہ کے ہاں. اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا، اللہ میں تیری رحمت کا مستحق ہوں. اس کے لیے سٹرگل کرنا ہے، آپ انابت کرنی ہے اللہ کی طرف، رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اس نفس کو قابو کرنا ہے. کیا فرمایا قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے جی؟ ایک تو فرائض ہیں اور ایک نوافل ہیں. نفل کے بارے میں سورۃ المزمل پڑھو جا کر، 29واں پارہ. اللہ نے قیام اللیل تہجد کی نماز کا فلسفہ کیا بتایا؟ فرمایا جو تہجد کی نماز ہے، ان ناشئۃ اللیل بے شک رات کو اٹھنا، ہی اشد وطئا نفس کو کچلنے کے لیے سخت کارگر چیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر چاہتے ہو آپ کا نفس کچلے، اس کو کولیپس کرو، بالکل اپنے مطیع کرو، فرما بردار کرو، کیا پڑھو؟ رات کو اٹھو. وَأَقْوَمُ قِيلَ اشد و اقوم، یہ پھر اس میں مبالغہ آ گیا دونوں ایکسٹریم. وَأَقْوَمُ قِيلَ کیا مطلب؟ جو لفظ منہ سے نکلے گا وہ صحیح، درست، مصاب اور سیدھا تیر نشانے پر لگے گا جا کر. وہ واقع بات ہی ایسی.
کیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری کائنات سے کٹ کٹا کر کس کے ہو جاؤ. یہ فلسفہ ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا منہات عن الاثم، منہات عن الاثم، یہ رات کا اٹھنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا انشاءاللہ، گناہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا. قربۃ لکم لربکم، یہ عمل تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گا. مرضات للرب، اس عمل میں رب راضی ہوتا ہے. مشکل ہے نا، اٹھنا کون اٹھے؟ مووی دیکھنے کے لیے ساری رات بیٹھ جائیں گے، موبائل کھولیں گے، چلتا ہی جائے گا چلتا ہی جائے گا، ایک کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزرے، اٹھیں گے نہیں. تو بنیاد کیا ہے؟ اسلام. اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے کے آؤ. تو اللہ رب العالمین کو یہ ثابت کرو اس کے سامنے. اس کو سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے. اس نے تو ابھی بنائی نہیں تھی، کائنات کی تقدیریں لکھ دی تھی، میرے اور آپ کے بارے میں اس کو علم ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کے دس کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت. اور ہدایت کا نام ہدایت اسلام ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا پتہ لگے گا جب آنکھیں بند ہوں گی. جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. شکر اللہ کا جس نے ہماری رہنمائی فرمائی اس مقام تک کے لیے. وما کننا لنہتدی، ہم کون ہوتے ہیں ہدایت پہ چلنے والے؟ ہمارے بس میں نہ ہوتا. لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. پھر کیا کہتے ہیں جنتی؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پاس رب کے رسول جو ہماری طرف بھیجے گئے تھے حق لے کر آئے تھے. ہم نے تسلیم کر لیا اس کو. اللہ کے نبی مانگ رہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آپ رات کو آخر الامر کیا ہے جی؟ رات کو آخری نماز کون سی ہے؟ وتر. آخری نماز کیا ہے؟ وتر. اس میں کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اللہ جس طرح تو نے دنیا کے اندر ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت دے کر اٹھایا، مجھے بھی انہی کی طرح ہدایت یافتہ بنا. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے. کیا مانگو اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، استقامت مانگو، اضافہ مانگو. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جو ہدایت کی راہ پر چلے ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کریں گے. زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور ان کو ہم تقوی کی دولت سے مالا مال کریں گے. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیغمبر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ دین. اللہ سے مانگو، مانگنے سے ملتا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ، گھٹنے رگڑ رگڑ کر اللہ کی قسم پیشانی ٹیک کر اللہ سے مانگو. دیکھو اللہ کیسے دیکھ. ہدایت مانگو اللہ سے. کیا مانگو؟ ہدایت. اللہ ہدایت. ساری دنیا آپ کے پاس اللہ کی قسم ہدایت نہیں ہے. آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہو. ساری دنیا میں سے ایک ذرہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. 2 ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے میسر ہو رہا ہے، لیکن آپ ہدایت اسلام آپ کے پاس موجود ہے، نور ہدایت موجود ہے. آپ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کے اندر کھڑے ہو، ایسے چمک رہے ہو جیسے دنیا والے آسمان پر چمکدار ستارہ دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے ایک ہدایت یافتہ انسان کا اللہ کے نزدیک. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی، دوست. یہ ہے اسلام. اس کو آپ سمجھو، اس کو گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، اس کے لیے زندگیاں گزار دو. یہ ایسا مزہ ہے، ایسا لطف ہے، ایسا سرور ہے، ایسا کیف ہے اللہ کی قسم. جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا سے اٹھائے گا تو اسلام کی حالت میں اٹھائے گا انشاءاللہ. اللہ کے پیغمبر کو رب نے کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتیٰ یاتیک الیقین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موت کا فرشتہ آنے تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے، اللہ اکبر۔ جبکہ قرآن نے آپ کو سندیں جاری کی ہیں، آپ کو شہادہ جاری کی ہیں، قرآن نے سرٹیفکیٹ کہ آپ مغفور ہیں، معصوم ہیں، مرحوم ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کس قدر مشقت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کے حوال آپ احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، جبکہ آپ تو مغفور تھے، کیا جواب دیتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اور آپ کو سب کچھ دیا ہوا، مال، منال، اہل، عیال، کاروبار، تجارت، سب کچھ دیا ہوا ہے نا، ہمیں تو زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے نا، کیا خیال؟ اللہ کا حمد، اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کا شکر اس آدمی پر زیادہ ہوتا ہے نا جس کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہوتا ہے، ایسا ہی تو ہمیں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب المزید۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے طلب المزید، اللہ جو دیا ہے نا اس کو باقی رکھنا، استقامت دینا اور ہمیں اور عطا کر۔ شکر کا مطلب یہ۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اسألک نعیما لا تنفد، یا اللہ ایسی نعمتیں عطا فرما جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الفقر بعد الغنى، یہ سب دعائیں۔ تو اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا مقصد، آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس اسلام کو پکڑ۔ الحمدللہ بیوی مومنہ ہے، خامن مومن ہے، بیوی مسلمہ ہے، خامن مسلم ہے، زندگی میں خوبصورتی آئے گی نا، دونوں دین کو سمجھ رہے ہیں، اچھا ڈیل کر لیں گے انشاءاللہ، زندگی خوبصورت گزرے گی، اور یہ دو انسان مل کر جو نئے انسان دنیا میں لے کے آئیں گے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ کس قدر ان کے زندگیوں میں عادات میں دین ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی زندگیوں میں دین تھا، ان کی عادات میں دین تھا۔ وہی چیز بچوں میں منتقل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولتے ہیں نا، بولتے ہیں جی بالکل اپنی ماں کی طرح بولتی ہے، بولتے ہیں نا جی بالکل اپنے باپ کی طرح بولتا ہے، اس طرح دکھتا ہے، کیوں؟ یہ عادات ہیں نا جو منتقل ہوتی ہیں اولاد کے اندر، تو وہ جب اسلام ہوگا، ہماری عادات کے اندر دین ہوگا، تو کس میں آئے گا جی؟ اولاد۔ تو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ کیا مطلب؟ آپ کو شرک، کفر، جہنم کی طرف لے کر جائے گا، اسلام اور دین اور ایمان آپ کو جنت اور مغفرت کی طرف لے کر جائے گا، جنت اور مغفرت بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آگے آئیے جی خواتین کے یہ مخصوص مسائل کا ذکر آ گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے خواتین کے جو ایام مخصوص ہے مینسز، ان کے بارے میں سوال کر دیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہو کہ وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو ان ایام میں آپ اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ اب الگ رہنے کا مطلب یاد رکھو، یہ تھوڑی سی مختصراً بات سمجھیں آپ۔ یہود کیا کرتے تھے؟ یہود کے ہاں جب عورت ایام مخصوصہ میں چلی جا رہی تھی، اس کے میل جول ختم کر دیتے تھے، اس کو الگ کر دیتے تھے، اس کے ہاتھ کا پکا نہیں کھاتے تھے، جو اس کے لیے برتن الگ ہوتے تھے، پانی پینے کی چیزیں الگ ہوتی تھیں، یعنی ایک قسم کی اس کو گندگی سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس دم کو، اس بلڈ کو گندگی کہا ہے، بس اس کے علاوہ عورت کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا، ایک جگہ سونا، ایک جگہ کھانا پینا، ایک برتن میں کھانا پینا، ایک برتن میں پینا، یہ سب سنتیں ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے کھاتے تھے، وَأَنَا حَائِضٌ، میں ایام مخصوصہ سے ہوتی تھی، میں جس برتن سے منہ لگا کے پیتی تھی پیغمبر علیہ السلام ادھر ہی اپنے ہونٹ لگا کے پیتے تھے، وَأَنَا حَائِضٌ، میں ایام مخصوصہ سے ہوتی تھی۔ بلکہ بسا اوقات ہمارے گھر میں گوشت پکتا تھا، ایک ہی ہڈی کو ہم دونوں نوچ کے کھاتے تھے، وَأَنَا حَائِضٌ، یہ حدیث کے الفاظ۔ ٹھیک سمجھ آ گیا؟ بس صرف مقاربت نہیں کرنی، یعنی جو ایام مخصوصہ میں اپنی زوجہ سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنے، اگر کسی نے کر لی، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو ربع دینار، دینار جو ہے وہ یہ سمجھ لیں 5 دینار بنتے ہیں 7.5 تولے سونا۔ 5 دینار کتنا بنتا ہے؟ 7.5 تولے سونا کتنا دینار بنتا ہے؟ 5۔
اگر کسی شخص نے اپنی عورت سے ان ایام میں تعلق قائم کر لیے تو وہ ربع دینار صدقہ دے گا، 1 دینار کا چوتھا حصہ جو بنتا ہے وہ صدقہ دے گا، وہ کفارہ ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ عمل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا۔ قرآن آپ کے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کا مطلب یاد رکھو، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ مقاربت نہیں کر سکتے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر میں، ایک کمبل اور ایک چادر میں سوتے تھے۔ میں ازار باندھ لیتی تھی، ازار نیچے کا حصہ اپنا باندھ لیتی تھی، اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پہ سوتے تھے، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ یہ سب دین اسلام نے بیان کر دیا۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کا مطلب سمجھ آ گیا، صرف مقاربت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا یہ آ گیا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب یعنی ان سے مباشرت نہیں کرنی جب تک کہ وہ اچھے سے پاکیزہ نہ ہو جائیں، بالکل پاک صاف ہو گئی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاکیزہ ہو جائیں، حالت طہارت میں آ جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان سے تعلقات قائم کرو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام مخصوصہ کے بارے میں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام بیٹیوں کے لیے مقدر کر دی ہے، تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں انشاءاللہ۔ بخاری کتاب تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ سمجھ آ گیا جی، تو آپ نے مقاربت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ چیزیں مجھے اور آپ کو بیان فرمائیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کر دیتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ بخاری کی روایت۔ عائشہ بیان کرتی ہیں، میں بیان کر دیا، میں کوئی مشروب پیتی اور میں خاص ایام میں ہوتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے نوش فرماتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں خاص ایام میں ہوتی، پھر میں یہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ بھی وہیں سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی احساسات کو سمجھ۔ جب میاں اور بیوی کے درمیان اتنی قربت ہوگی، اللہ اکبر، پھر گھر خوبصورت چلیں گے نا۔ یہ دیکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بی بی بیان، اور یہ سب حدیثیں بخاری کی، مسلم کی، عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرمایا، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم کے لیے مقدر کر دی ہے، لہٰذا تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے سوائے اس کے جب تک پاک نہ ہو کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ آپ جب حج کے ایام میں رسول اللہ کے ساتھ گئیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو مقدر ہے، آپ ایام مخصوصہ میں آ گئیں۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ آدم کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، مقدر ہے۔ افعلی کما یفعل الحاج، عائشہ تم سب کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ حاجی کہاں جاتا ہے؟ منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، پھر منا میں ذکر اللہ، تلاوت، توحید، تسبیح، تلبیہ، سب کچھ کرتا ہے نا، سب کچھ کرو۔ ہمارے یہاں روک دیا جاتا ہے کچھ نہ کرے، مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں روکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں اس کو؟ اللہ رب العالمین نے اس کو نماز کے لیے روک دیا ہے۔ انی لا احل المسجد لحائض ولا لجنوب، دیکھو میں دو آدمیوں کے لیے مسجد کو حلال نہیں سمجھتا، ایک وہ عورت جو ایام مخصوصہ میں ہے، مینسز میں ہے، دوسرا وہ مرد جو جنابت کی حالت میں ہے جس پر غسل فرض ہے، یہ دونوں نہ جائیں۔ ہاں عابری سبیل، اگر راستے سے مسجد سے گزرنا ہے بطور راستہ تو اجازت ہے، گزر جاؤ، وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے سے منع کیا، اس عورت کو بھی اور اس مرد کو بھی۔ بات سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے آپ نے اجازت دی ہے سب کچھ کرے، غیر تطوف البیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی چونکہ وہ مسجد ہے۔ تو وہ انتظار میں رہیں، جب وہ پاک ہوئیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دوبارہ جا کر مجھے احرام باندھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آئی ہیں، آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ لیکن انہیں جب بہت زیادہ کہا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر جو ان کے بھائی تھے ان کے ساتھ چلی جاؤ، مسجد عائشہ جو آج موجود ہے وہاں سے بیٹھ کر جاؤ، اور وہاں سے آپ معتکف حاجی یا معتمر وہاں سے احرام باندھ کر آئے اور مکہ میں داخل ہو کر احرام کر لیں۔ تو ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا اب ہمارے ہاں لوگ سارے کے سارے جناب وہاں عائشہ میں چلے جاتے ہیں
بھائی تم خواتین تھوڑی ہو. عائشہ میں خواتین کا جانا سمجھا, مرد کیا کرتے ہیں وہاں کر, کیوں جا رہے ہو وہاں پر تم؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی. تو ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد نے طواف کرنا ہے, بس دیکھیں اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھو. حج اور عمرہ کے متعلق 2-3 چیزیں سمجھ لیں. بہت سارے علماء کا, خاص کر سعودی علماء کا بھی یہ فتویٰ ہے. 2-3 چیزیں وہ فتویٰ یہ ہے کہ آپ نے اگر حج یا عمرے کے لیے سفر کیا ہے, ایک سفر میں آپ ایک ہی عمرہ کریں. بس لوگ کیا کہتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں پھر طائف چلے جاتے ہیں, ہم بھی گئے, ٹھیک ہے, لوگ جدہ چلے جاتے ہیں, لوگ مدینہ چلے جاتے ہیں, پھر واپسی بھی سفر کرتے ہیں. پہلا فتویٰ یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کر لیا اور پھر آپ کو دوبارہ عمرہ کرنے کا اگر آپ کا دل ہو رہا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے؟ میقات پر. اور میقات 2-3 ہیں. ایک مسجد عائشہ ہے, نہیں مت کرو ایسا. نمبر 2 دوسرا میقات کون سا ہے؟ جیرانہ, وہ بھی مت کرو. یاد رکھنا, صحیح فتویٰ آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. چونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے جو آپ نے آ کر کیا تھا, بیسیکلی آپ میقات سے گزرے ہوئے تھے. انڈرسٹینڈ؟ آپ جب مدینہ سے مکہ آئے تھے تو میقات سے ہو کے آئے تھے آپ, تو آپ نے جیرانہ سے اسی میقات کو کنٹینیو کر کے وہاں سے احرام باندھا, اندر داخل ہو. اس پر فتویٰ آپ کو مل جائے گا. لیکن اصل میقات کون سا ہے؟ السیل الکبیر, وہ ہے طائف, وہ ہے اصل میقات. دوسری بڑی میقات آپ کی آتی ہے جدہ میں. تیسری بڑی میقات آپ کی آتی ہے مدینہ میں جا کر بیر علی, ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کی ہے. تو آپ کو عمرہ کرنا ہے تو میقات سے آپ عمرہ کی نیت, یہ واحد حج اور عمرہ ایسا جس کی نیت زبان سے کی جائے گی, لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم حجن. ہاں اگر کسی بندے کو ٹینشن ہے, مجھے روک لیا جائے گا, خواتین کا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہو جائے گا, تو وہ یہ پڑھے لبیک اللہم حجن و عمرتن یا لبیک اللہم عمرتن, ٹھیک ہے. اور میں جہاں جاؤں گا روک دیا جاؤں گا تو وہ ساتھ بول سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم حجن, اور حج اور عمرہ اکٹھا ہے تو اکٹھا. تو یہ میقات سے آپ گزریں گے. اور بعض لوگوں نے فتویٰ یہاں تک دے دیا ہے, کچھ لوگوں نے, کہ آپ ایک دفعہ مکہ میں چلے گئے, مکہ میں چلے گئے, آپ نے عمرہ کیا, آپ بار بار عمرہ کر سکتے ہو. آپ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھو اور عمرہ کرتے جاؤ, ہوٹل سے احرام باندھو عمرہ کرتے جاؤ, ہوٹل سے احرام باندھو عمرہ. یہ بھی فتویٰ جات موجود ہے, ٹھیک ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے, جو لوگ, یہ اصول ہے یاد رکھو, جو مکہ کی حدود میں رہتے ہیں, اندر میقات سے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے میقات پر جانا ضروری نہیں ہے. وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے نیت کر کے آ کر عمرہ کریں گے. کہتے ہیں کہ اب چونکہ یہ حکم یہ ہے کہ یہ مکہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں, اب ان کا ہوٹل ان کا گھر ہے, تو لہٰذا اپنے ہوٹل سے عمرے کریں. تو یہ بھی تھوڑا سا محل نظر ہے. صحیح بات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے جا کر میقات پر جا کر عمرہ کرنا ہے, نیت کرنی ہے اور مکہ میں داخل ہو جاؤں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, تو عائشہ, مسجد عائشہ سمجھ آ گیا. تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, وہ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے. اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے لکھا, اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہو چکا ہے, ویل چیئر پہ آ گیا ہے, خاتون کا ایسا مسئلہ ہے اور وہ بار بار نہیں جا سکتے, سیل الکبیر جانا, مدینہ جانا بہت دور ہے, چلو ہم ان کو کم از کم جیرانہ یا عائشہ تو بالکل ساتھ ہے نا, تو بالکل ہی ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اس سے بہتر آپ ہوٹل سے باندھ لو, ایک ہی بات ہے, قریب ہی ہے. تو عائشہ تو بالکل ساتھ. تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی. یہ بخاری کی روایت ہے. عائشہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول, صفیہ بنت حیی, یہ کون تھی؟ کون بتائے گا؟ آج بتاؤ. صفیہ بنت حیی کون تھی؟ ہاں, ارے بابا رسول اللہ کی زوجہ تھی, اور کون تھی؟ ام المومنین تھی, ٹھیک ہے. اور یاد رکھو یہ یہودیہ عورت تھی, یہ یہود, یہ حیی بن اخطب بنو قریظہ کا سردار تھا. غزوہ خیبر میں جب ان کو مارا اور یہ بھاگے, اور ان کے کچھ مرد اور خواتین ہمارے کنٹرول میں آگے, دعا کریں اللہ آج بھی ہمیں عطا کرے. آج بھی اللہ کی قسم تھوڑا سی ذرا ہمارے حکمران ہمت کا مظاہرہ کریں, انشاءاللہ ان سب کو لونیاں اور غلام بنا لیں گے, مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا. 1 مہینے کی بات ہے انشاءاللہ, 1 مہینے کی بات.
اللہ کی قسم یہ بہت بزدل ہیں، یاد رکھو. لا یقاتلونکم جمیعا، رب کا قرآن کہتا ہے یہ سارے مل کے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تھوڑے سے ذرا یہ ہوشیار ہو جائے نا، یہ ڈالر درہم و دینار کے بچے بننا بند کر دیں، عبداللہ اور عبد الرحمن بن جائیں نا، یہ اللہ اور اس کے رحمان کے بندے بن جائیں. 1 مہینے کی بات ہے، صرف جنگ کرنا بہت دور کی بات ہے، صرف بیان سے کام چل جائے گا. صرف لائے عمل سے، اسٹریٹجی سے، اپنا ایک پلان بتا دو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اتنے بزدل ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں. رب العالمین نے قرآن مجید نے کہا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. سورۃ النساء میں پڑھاؤں گا آپ کو. اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور مسلمانوں مجاہدین سب مل کے شیطان کے چیلوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیف، اللہ کی قسم ان کی ساری اسٹریٹجی لائے عمل جو کچھ بھی ہے بہت بودا ہے، نکما ہے، کمزور ہے. یہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے بھاگ جائیں گے، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے بھاگ جائیں گے. یہ اتنے بزدل ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے یہ اتنا مجھ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں، سورۃ الحشر جا کر اللہ کہتا ہے لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ. رہبہ کسے بولتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر دہشت گردی کو ارہاب بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ ارہاب. کس کو بولتے ہیں؟ یہ دہشت گردی. وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ پر دہشت آ جائے نا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے رہب، راہبا. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم، مسلمانوں تمہاری ہیبت اور دہشت ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس قوم کے پاس سمجھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو خیبر کے مقام پر یہ بھاگے خیبر چھوڑ کے. پیچھے کچھ خواتین ملی، مرد ملے، ان میں صفیہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں لونیاں تقسیم کر دیں. ایک صحابی نے آپ کو آ کر کہا اللہ کے پیغمبر یہ جو صفیہ آپ نے تقسیم کی ہیں یہ سردار کی بیٹی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ ان کو اپنے حوالہ عقد میں لے لیں، اپنی بیوی بنا لیں، چونکہ سٹیٹس ہے نا اس کا، ہے ایک تمغہ ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، سرداری. تو آپ نے پھر واپس کیا ان کو، صفیہ کو پھر لونڈی نہیں بنایا. پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اپنی بیوی کا درجہ دیا. یہ ام المومنین یہ کہتی ہیں کون؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی نا، تقریباً کوئی خیبر سے چند مہینے پہلے. کہتی ہے میری شادی ہوئی تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ٹوٹا، اس کا ایک ٹکڑا میری گود میں گرا. تو جب صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو دیکھا صفیہ کے منہ پر نشان تھا، جیسے مارے نا کوئی کسی زور سے وہ نشان پڑ جاتا ہے. تو پوچھا یہ تیرے منہ پر نشان کیسا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا گرا اور میری گود میں آیا، تو میں نے یہ خواب اپنے خامند کو سنایا، اس نے رکھ کے میرے منہ پر مارا. اس نے بولا میری بیوی ہو کر محمد رسول اللہ کا خواب دیکھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اینٹ ہوتی ہے، کوئی لگتی ہے واش روم میں جا کر، کوئی لگتی ہے کعبے میں جا کر، کوئی محراب میں لگ دیا کہ ممبر میں لگ دیا، جس کو اللہ رب العالمین مقام دے دے. یہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، یہ اللہ کے نبی کی بیوی بنی، یہودیہ تھیں، اسلام کو قبول کیا. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صفیہ جو ہے وہ حائضہ ہو گئی ہیں، ایام مخصوصہ میں آ گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں روکیں گی. کیا مطلب؟ کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں نا تو وہ طواف وداع تو ہے ہی ہے نا، اب وہ طواف وداع نہیں ہے لیکن کم از کم مطاف میں طواف تو کرنا، عمرہ ہو یا حج ہو لازمی ہے. یعنی جب تک وہ طواف افاضہ نہ کر لیں. افاضہ سمجھتے ہیں؟ طواف افاضہ کسے بولتے ہیں؟ نا وہ وداع ہے، حج کا طواف، اوکے ٹھیک ہے، جس کے ساتھ سعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو طواف افاضہ سے روک لیں گی، ہم نہیں جا سکتے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف افاضہ نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا ہاں کر لیا. آپ نے فرمایا پھر چلو. تو طواف افاضہ کے بعد ہوا تھا ان کو. کس کو؟ صفیہ بنت، یہ بخاری کی روایت ہے. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حیض میں ہوتی تھی اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیتے تھے، نماز کی قضا کا حکم. یہ ایک شخص آیا تھا، ایک عورت آئی تھی ام عائشہ صدیقہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا عائشہ صدیقہ جو تھیں دین کے معاملے میں بہت سخت تھی. اوہ
جتنا دین عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ سے سیکھا ہے، آپ کی سوچ. بڑے بڑے جلیل القدر فقہاء صحابہ، یہ خواتین ہیں، اب اپنا سٹیٹس دیکھو، ٹائٹل کیا آپ کا، بڑے بڑے فقہاء صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ سے فتوے پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ بات بڑی زبردست کرتی تھی. ایسا ہی ہے، یہ سنو. تو ایک عورت آئی تو کہتی ہے عائشہ یہ بتاؤ، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت جب ایام مخصوصہ میں ہوتی ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی. اس نے اعتراض کیا یہ کیا ماجرا ہے، اس کو روزے کی قضا کا تو حکم ہے لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے. عائشہ کو غصہ آ گیا، فرمایا احروریۃ انتی، مجھے لگتا ہے تو بھی خارجی ہو گئی ہے. کیا تو خارجی ہو گئی؟ خارجی وہ جو تھے نا اس دور کے اندر جو دین اسلام پر اعتراض کرتے تھے. دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے، لائن کیا بولی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہم ایام مخصوصہ میں چلی جاتی تھی، ہمیں روزوں کی قضا کا حکم تو ملا ہے، نماز کی قضا کا حکم نہیں ملا. میں بولا لاجک کیا ہے؟ لاجک کا جواب دیا. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا کہ ہم خواتین جو نا اپنے بالوں کی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنا لیتی ہیں. دیکھا نا کبھی کبھی خواتین ایک چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بہت ساری بن جاتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنا لیتی ہیں. جب ہم جنابت کی حالت میں ہوں یا اس ایام مخصوصہ میں چلے جائیں، اس کے بعد ہمیں غسل کرنے کی جب نوبت آئے گی، کیا وہ ساری چوٹیاں کھولیں ہم؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا جب تک چوٹیاں کھولو گے نہیں غسل ہی نہیں ہوگا. وہ کھولنی پڑیں گی، پورے بال کھولنے پڑیں گے. عائشہ صدیقہ کے پاس وہ عورت آ گئی اللہ کے کہ بتائیے عبداللہ ابن عمر نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ عبداللہ نے جو فتویٰ دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہ فتویٰ دیں عورتیں گنجی ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مینڈیاں بناتی تھیں، چوٹیاں بناتی تھیں، اور جب ہم غسل کرتی تھی جنابت کا یا حیض کا، ہم جڑوں کو پانی پہنچا دیتی تھی. اصل چیز بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچانا ہوتا، ہم چوٹی کو یا مینڈی کو کھولتی نہیں تھی. یہ فتویٰ ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے. تو اس لیے آج کل اگر خواتین کو بتایا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. ایسا ہی ہے. تو وہ ایسی چوٹیاں بناتی تھیں، اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، اس کو کھولنے میں پورے دن لگ جاتے ہیں. تو وہ بناتی تھی اس طرح. اب وہ ایک عورت معاملے میں چلی گئی ہو تو عرض یہ ہے، یاد رکھو، یہ بھی آپ بنیادی چیز سمجھ کے جاؤ، غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو، ان دونوں کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا انتہائی اہتمام کیا جائے. ایک بال کے برابر، کیا بال، ایک بال، اس کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہے گی جسم کے کسی بھی حصے کی، غسل نہیں ہوگا آپ کا. یہ حدیث کے لفظ. دونوں معاملے میں آپ نے خوب اہتمام کر، اور بالخصوص جب آپ دونوں غسل کر رہے ہوں گے، آپ کو غسل سے پہلے استنجا کرنے کے بعد نماز کی طرح کا وضو کرنا ہوگا. پتہ ہے نا آپ کو یہ چیزیں، سوائے مسح کے اور پاؤں کے دھونے کے. اور اس وضو میں بالغ فی الاستنشاق. استنشاق کا مطلب یہ ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا. اس میں مبالغہ کرنا. صرف ایک صورت میں احتیاط کر سکتے ہو، الا ان تکون صائما، اگر روزے کی حالت میں ہو، کہیں پانی اندر نہ چلا جائے. تو مزمزہ کلی، استنشاق ناک میں پانی، کلی بھی کرنی ہے، گاگر کرنا اچھے سے حلق تک پانی، اور استنشاق بھی اچھے سے کانوں میں اچھے طریقے سے. یہ اکثر و بیشتر لوگ بھول جاتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ بھول جاتے ہیں. بلکہ بس اوقات لوگ نہا کے آتے ہیں، صابن ادھر کے ادھر ہی ہوتا ہے، شیمپو ادھر کے ادھر ہی ہوتا ہے. بہت احتیاط. یہ جھریوں کے اندر سے آپ نے اچھے سے اپنی انگلیوں کو گھمانا، اس میں شرم نہیں ہے. اور ناف کے اندر انگلی پھیر کر اچھے سے پانی گھما کر پہنچانا ہے. اس کے اندر، آنکھوں کے اندر، ہر جسم کے ہر اور خاص کر بس اوقات انسان کا جسم ہوتا ہے، بال زیادہ ہوتے ہیں جسم پر، داڑھی بڑی ہوتی ہے، سر کے بال بڑے ہوتے ہیں. بہت احتیاط کرنا ہے اس پر. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ احتیاط بھی، پانی ضائع نہیں کرنا. ایک بندہ نہاتا ہے نا، پورا ٹینک بھا کے آ جاتا ہے، پورا ٹینک بھا کے آ جاتا ہے. اعوذ باللہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت ہے یا غسل حیض ہے یا وضو ہے،
پانی کی مقدار اور پیمانہ بتا دیا ہے، اتنے پانی میں وضو ہے، اتنے پانی میں غسل۔ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں نلکا کھول کے، یقین کرو اگر نیچے کوئی ٹب رکھا جائے نا یا ڈرم رکھا جائے، ایک بندہ وضو کرتا ہے نا، وہ نیچے جو پانی آئے گا نا اس پانی سے کم از کم 50 بندے وضو کر لیں گے، سنت کے مطابق دیکھا جائے۔ ضائع کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر جا کر ضائع کرتے ہیں، پانی ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو مرد حضرات کے لیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کو افضل ترین نمازی قرار دیا ہے جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے۔ گھر سے وضو کر کے نکلا، مسجد کی طرف چل کر گیا، افضل ترین عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ وضو کہاں سے کر کے گیا؟ گھر۔ مسجد میں بھی کریں آپ، بالکل وضو خانہ موجود ہوتا ہے، لیکن پانی کا بڑا اہتمام کرنا۔ لیکن غسل ہو، غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جی آپ نے اس میں بڑا اہتمام کرنا ہے۔ جی سوال ہے، خواتین نارمل دنوں میں اگر گھر سے باہر ہیں اور اگر ان کو وضو کرنا ہے تو وہ اسکارف کے اوپر سے مسح کر سکتی ہیں۔ اب آپ بھی کر سکتے ہو، اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اگر آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ ہم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پگڑی پر اور تساخین جیسے بولتے ہیں، پٹی باندھی ہوئی نا کسی بھی وجہ سے، آپ اس کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے۔ یہ آپ نے یوں کیا، ربع ہیڈ، ربع سر، یوں، یہ دیکھو یوں ربع سر، یعنی تھوڑا سا پیچھے کریں خواتین، بالوں کو ایسا کر کے آگے سے پھر سکارف کے اوپر کر لیں، یکفی، بالکل۔ ایسے توبہ اور استغفار، طہارت کرنے والوں کے طہارت کے ساتھ توبہ کا ذکر کر دیا، ایسا ہی ہے نا۔ مطلب یہ اس کو یوں سمجھ لیجئے، جس طرح پانی بدنی طہارت کا باعث ہے تو توبہ اندرونی طہارت کرتی ہے۔ یہ دونوں کو اس لیے اکٹھا کر دیا، توبہ سے آپ کی باطنی طہارت ہوتی ہے اور غسل سے ظاہری۔ اب ہم میں سے ہر بندہ ظاہری طہارت پر تو بڑا زور دے رہا ہے، اصل طہارت کون سی ہے؟ لیکن کچھ لوگ یہاں بھی پھنس گئے، بولتا اندر سے پاک ہونا چاہیے، باہر سے بندہ بابا بنے 100 دن غسل ہی نہ کرے، ایسا ہی ہے نا۔ یہ بھی سلسلے تو چلتے ہیں نا، وہ سب سے بڑا بابا ہوتا ہے جو نہاتا نہیں ہے، اس کے یہاں دعا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو توبہ اور طہارت دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ جی اب تھوڑا سا میں بھول جاؤں گا، مجھے میرا خیال ہے مد اور سا کے لفظ ہیں، یہ پیمانہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ مد اور سا یہ خاص پیمانے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ اپنے بھانجے کے سامنے غسل کا وہ برتن لے کر آئی جس کے اندر پانی تھا، جس پانی سے رسول اللہ غسل کرتے تھے، اور اس پانی سے عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجے کو بتایا، غسل کر کے باہر آئیں اور بتایا کہ میں نے اتنے پانی سے غسل کر دیا۔ تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، بالکل پیمانہ موجود ہے غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اور وضو کے لیے خاص کر یاد رکھنا، وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا، تینوں طرح ٹھیک ہے۔ ہر عضو کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ۔ اگر 3 دفعہ سے زیادہ آپ نے وضو کے کسی عضو کو دھویا، رسول اللہ نے 3 باتیں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اساء، اس نے برا کیا، وتعدى، اس نے زیادتی کی، وظلم، اس نے ظلم کیا۔ 3 سے زیادہ، فقد اساء وتعدى وظلم۔ کلی کرتے ہوئے جو ہے نا وہ 3 دفعہ زیادہ کرنا پڑ جاتی ہے، کیونکہ ری اسٹارٹ کریں گے۔ ہاں نہیں، ری اسٹارٹ کریں تو پھر اور آپ نے اس کو، اس سے بہتر یہ ہے کہ 4-5 دفعہ کر دو، ری اسٹارٹ نہیں کرنا آپ نے۔ تو اگر منہ کے اندر کوئی ایسی، دیکھیں میں پہلے بھی حدیث آپ کو بتا چکا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عادل صاحب، طہروا افواہکم، اپنے منہوں کو پاکیزہ رکھا کرو، فإنہا طرق القرآن، یہ قرآن کے راستے، اذکار کے راستے، تسبیحات کے راستے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہوتا تو 4تھی مرتبہ کر لیں، استغفار کریں، ٹھیک ہے، ری اسٹارٹ مار کریں، لیکن آئندہ کے لیے پرہیز کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو مسواک پہلے کر لیں اچھے سے، ٹھیک ہے، مسواک آپ نے کر لیا تو منہ کافی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جب وضو شروع کریں تو تاکہ 1 2 3، اور وضو کے اعضاء کو ملنا ہے، جتنا ملو گے نا وضو کے اعضاء کو، قیامت کے روز اتنی ہی چمک آئے گی، اتنی برائٹنس آئے گی آپ کے وضو کے اعضاء۔ آپ کو پتہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، وہاں تو
بے شمار انبیاء و رسول کی امتیں ہوں گی اور ہم بھی وہاں موجود ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا بڑی بہترین مثال دی، کالے سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، لا تعد ولا تحصا، نہ گنے جا سکتے نہ شمار کی جا سکتے، گھوڑے گھوڑے، اور ان کالے گھوڑوں کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہیں تو بلیک، لیکن ان کے چاروں پاؤں اور سر سفید ہیں، پہچان لوگے؟ اللہ کے پیغمبر آسانی سے۔ اس گھوڑے کو بولتے ہیں غر محجل، کیا بولتے ہیں؟ غر محجل، وہ گھوڑا جس کے چاروں پاؤں اور سر سفید ہو۔ ابو ہریرہ کی روایت، امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، میری امت قیامت کے روز غر محجل بن کے آئے گی وضو کے آثار کی وجہ سے۔ فمن استطاع منکم الباءۃ، جو شخص تم میں سے فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے فلیفعل، کرے۔ اس حدیث کے راوی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ جب وضو کرتے تھے نا، یہاں تک نہیں، یہاں تک دھوتے تھے، ٹھیک، اور پاؤں کو ٹخنوں تک نہیں، گھٹنوں تک دھوتے۔ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنی چمک کو بڑھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا عمل تھا۔ یہ امام مسلم نے اس کو صحیح کے اندر روایت کیا۔ تو قیامت کے روز اللہ مجھے اور آپ کو چمک اور دمک دے گا، کس کی وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے۔ تو بڑا اہتمام کرنا ہے اس کے اندر انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کا خلال کروں، حدیث کے الفاظ، خلال کا مطلب اس کے اندر پانی پہنچاؤں انگلیوں کے ساتھ، اس کا مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی انگلیوں کا خلال کروں۔ مجھے حکم دیا ہے پاؤں کی انگلیاں، سیدھے ہاتھ سے سیدھا پاؤں، الٹے ہاتھ سے الٹا پاؤں۔ بہت سارے لوگ پاؤں دھوتے ہیں، پورا وضو اچھا کر لیتے ہیں، پاؤں کو نل کے نیچے رکھ دیں، نل کا خود دھوئے گا، نل کا نہیں دھوئے گا، آپ کو خود دھونا پڑے گا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اچھے سے پاؤں کی انگلیوں کے اندر، اکثر و بیشتر لوگ یاد رکھو پاؤں کو دھونے میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا کام لیتے ہیں۔ ایک ناخن کے برابر، ایک کٹا ہوا ناخن، پورا نہیں، کٹا ہوا ناخن، ایک ناخن کے برابر اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو خشک رہ گیا، ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہو، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی وہ نماز۔ اللہ کے نبی کے فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، نہیں ہوتی نماز۔ اب تو نماز کا بھی بڑا اہتمام، وضو کا بھی بڑا اہتمام، ہر چیز عبادت کرنے جا رہے ہیں نا، اور یہ وضو بذات خود ایک عبادت ہے، آپ کو پتہ ہے، خود ایک عبادت ہے۔ آپ ہاتھ دھوتے ہو، ہاتھ کے گناہ دھلتے ہیں، کلی، ناک، منہ، ہر چیز کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور جب اٹھتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ اور ایک حدیث سنو، آپ نے فرمایا یہ وضو جو اس نے کیا، یہ وضو نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا، والصلاۃ نافلۃ لہ، نماز اس کے لیے بونس ہے، نماز کیا اس کے لیے بونس ہے، زائد ہے۔ اللہ اکبر، یہ وضو اتنا عظیم عمل، اور کوشش کریں ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں۔ میں تو کہتا ہوں وہ ایام مخصوصہ میں بھی اگر خاتون ہے نا، کوئی بات نہیں، اس کو بھی وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، وہ اس کے ساتھ معاملہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، ہو گیا وضو ہمیشہ۔ حضرت بلال حبشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انی سمیت الدفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی چلنے کی آواز سنی ہے، بتا تو کون سا عمل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اخبرنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، بخاری، بتاؤ کون سا عمل تم نے کیا ہے، میں نے تمہارے قدموں کی آواز سدرۃ المنتہا کے پاس سنی۔ یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں کیا؟ ہاں ایک عمل ہے، دن ہو یا رات ہو، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں کم از کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ کس کا عمل ہے؟ بلال کا، حبشی رضی اللہ تعالی، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام انی سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ، قدموں کی آواز، وضو کبھی بھی پڑھ سکتے کبھی جب بھی وضو کریں گے، کوئی ٹائم ضرورت نہیں ہے، ایک وہ تحیۃ الوضو کے لیے، اور دوسرا مسجد میں داخل ہونے کے لیے۔ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، صرف ایک صورت ہے، ہاں اگر وہ ٹائم فرض نماز کا ٹائم ہے اور فرض نماز کھڑی ہے تو نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے، کبھی بھی جب بھی اپنا عمل بنا لو اس کو۔ اور صرف فرض نماز، چونکہ اذا
اقیمت الصلاۃ المکتوبہ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے دوسری نمازیں ہوتی نہیں. اس کی ایک اہمیت ہے نا، اس کا ایک پروٹوکول ہے کس کا، فرض نماز کا. فرض جو ہوئی تو وہ یاد رکھنا، ادروائز جی زوال کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے، تو اب خواتین جو ہے ایام مخصوص بالکل پڑھ سکتی ہیں. خواتین کو ایام مخصوصہ میں بھی قرآن پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں احتیاط کر چلو دستانے پہن لیے یا کچھ اور کر لیا، پہن لو. ہم تو کہتے ہیں اس کے بغیر بھی پڑھ سے حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا مسلح پکڑاؤ، مسلح تھا پکڑا مجھے، یا رسول اللہ انی حائضۃ میں حیض میں ہوں. فرمایا ان حیضک لیست فی یدک، عائشہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے، اٹھا کر دو مجھے. اٹھا کر دو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد نبی میں لیٹے ہوئے ہیں، معتکف ہیں. آپ یہ بھی بتایا آپ کو، آپ کا سر رکھا ہوا کہاں، عائشہ کی گود میں. صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کنگھی کر رہی ہیں اس کو، اور آپ علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. مسلح پکڑاؤ، میں حیض سے ہوں، ان حیضک لیست فی یدک، تیرے ہاتھ میں کیا مسئلہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ یہود کی بات تھی جی، ناپاک ہو جاتی ہے تو ٹچ کر سکتی ہو. ٹھیک ہے، وہ قرآن کے لا یمسہ الا المطہرون. کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب یہاں کیمرے میں بات بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ کوئی بات نہیں. تو یہاں ہمارے یہاں فتویٰ موجود ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے تو آج الحمدللہ گلاؤز مل رہا ہے، وہ پہن لیں، کوئی بات. تو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی نا، اب دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے. تو موبائل آپ کے ہاتھ میں، مسئلہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ رب العالمین ہے. تو بس صرف ایک عمل سے منع کیا ہے، وہ مقاربت. مقاربت مین ازدواجی تعلق. بس وہ بھی اگر کوئی کر لے تو میں نے آپ کو بتا دیا اس پر کفارہ کیا ہے، ربع دینار، 1/4 دینار اس کی جو قیمت ہوگی. آپ حساب لگا لو ہر دور کے اندر. تو میں نے آپ کو طریقہ کیا بتا دیا، 5 دینار کا 7.5 تولہ بنتا ہے، تو 1 دینار کا ربع کیا بنے گا وہ ہے. آگے کیا فرمایا جی، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کا سامان بھیجو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور خوب جانو، انکم ملاقوہ، ایک نہ ایک روز تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المومنین، اور مومنوں کے لیے بڑی بشارت ہے. یہ کھیتی کی بات یاد رکھنا، کسان اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اس کو وقت پہ پانی دیتا ہے، اس کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے. سمجھ آ گیا؟ کھیتی سے تشبیہ اس وجہ سے کہ ایک عورت 100% کس کی پروٹیکشن میں ہے، مرد کی. وہ قوام ہے. کیا مطلب؟ خود بھی رہے گا قائم اور بیوی کو بھی قائم رکھے گا، خود بھی سنبھلا رہے گا، بیوی کو بھی سنبھال کے رکھے گا. کھیت کی جیسے حفاظت کی جاتی ہے موسم سے، تغیرات سے، بیرونی چیزوں سے، اور اس کھیتی کے اندر جڑی بوٹیوں سے، خراب چیزوں سے، ہر چیز سے جیسے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح ایک مرد کا کام ہے کہ اپنی عورت کی اسی طرح حفاظت کرے. ٹھیک ہو گیا؟ نساؤکم، یہ صرف ہر اس معنی میں ازدواجی تعلقات یا بچے پیدا کرنے کے معنی میں اپنے اندر بڑا وسیع اور ذخیرہ رکھ دیا، معنی رکھ دیا. آپ اس کی تفسیر خود ہی پڑھ سکتے ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، آپ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرو جس طرح مرضی ہے، جس پوزیشن میں کرو. اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام بتا دیا. فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. ہاں، اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان سنو، اپنی عورت سے کوئی بھی مرد غیر فعلی کام نہ کرے، جس کو آپ لواطت کہتے ہیں، جو عمل لوط ہے. کیونکہ اللہ کے پیغمبر، یہ جو فاتوا حرثکم انا شئتم کی یہ تفسیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اتا امرأتہ فی دبرہا ملعون، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرے گا وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لعنتی سمجھتے ہو نا؟ ملعون. پوزیشن جو سی مرضی ہو، فاتوا حرثکم انا شئتم، لیکن یاد رکھنا غیر فطری عمل یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا شخص لعنتی ہے. وقدموا لانفسکم، اپنے آپ کو آگے. وقدموا لانفسکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی کے اندر نکاح شادیاں ہو جاتی ہیں سب کچھ، آخرت کو کبھی بھی فراموش مت کرنا.
ٹھیک ہے، فرائض کو، واجبات کو، نوافل کو، اس کا اہتمام رکھنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور خوب جان لو، انکم ملاقوہ، ایک نہ ایک روز رب سے ملنا۔ یہ بنیاد ہے۔ جب میں اور آپ اس عقیدہ، ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، ایک نہ ایک روز رب سے ملاقات کرنی، پھر یاد رکھو، پھر ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے۔ بات سمجھ آ گیا؟ وَاعْلَمُوا، اچھے سے جان لو، ایمان، یقین، علم، قدر، عرفان حاصل کر لو، انکم ملاقوہ، تم اللہ سے ملو گے، اس سے ملنا ہے، ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت ہے، کس بات کی؟ کہ جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو اپنے اعمال کا اجر پائیں گے۔ عائشہ صدیقہ، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم السلف ونحن الخلف وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، یہ جو دعا ہے نا قبرستان کی، اس کی راویہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قبرستان جائیں تو کیا پڑھیں؟ یہ پڑھو۔ تو کیا فرمایا؟ انتم السلف ونحن الخلف، تم آگے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ تو یہ ہے انکم ملاقو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، بہت جلد ہم بھی آپ کے ساتھ ادھر ہی ہوں گے۔ مرکز وہی ہے، محل وہی ہے، منتہا وہی ہے، آخر وہی، اس سے ملنا ہے۔ وبشر المومنین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومنوں کو بشارت دو۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، یہودی کہتے تھے اگر عورت سے مقاربت کی جائے غیر فطری عمل کی وجہ سے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، ایک آنکھیں اس کی خراب ہوتی ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نہیں، جھوٹ ہے یہ، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، ٹھیک ہے؟ غیر فعل امر نہیں ہے، پوزیشن اگر چینج کر کے، یہود یہ کہتے تھے عورت سے اگر مقاربت کوئی کرتا ہے، پوزیشن چینج کر کے کرتا ہے تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے منع، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہ وجہ نزول ہے، بخاری اس کی روایت۔ اچھا جی، علی بن طلق بیان کرتے رسول اللہ نے عورتوں کے ساتھ غیر فطری عمل کے ساتھ مباشرت سے منع فرمایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا، آر نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عباس، یہ سب جتنی بھی روایات ہیں، ایک حدیث سننا، یہ سب کو یاد ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، بچیوں کو بھی یاد کراؤ۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے، ازدواجی تعلقات، یہ دعائیں یاد کرو، ہر معاملے کی دعا اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دیکھا کتنا خوب، اللہ کے نام سے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور وہ اولاد جو تو ہم کو عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اس صحبت کے نتیجے میں اگر ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو شیطان اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید، ٹھیک ہے جی؟ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، ٹھیک ہے؟ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مرتبے والا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے تنہائی میں ملے، اور وہ اس سے تنہائی میں ملے پھر وہ اس کے راز کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے دوستوں کے اندر، جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے راز کو فاش کرتے۔ بدترین مرتبے والا وہ شخص اللہ کے نزدیک، یاد رکھو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس۔ صحیح مسلم، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں قیامت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بدترین مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے راز کو غیر کے سامنے بیان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح خواتین کے لیے وہ بھی اپنے مرد کے راز غیر کے سامنے مت بیان کرے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہونے سے بھی منع فرمایا، منع فرمایا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے معاملات کے لیے اللہ رب العالمین سے یاد کرو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ بہت بنیادی باتیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، انتہائی بنیادی باتیں جو ہر انسان کی ضرورت،
اس کو پتہ ہونی چاہیے. تو اس قسم کی آپ مجھ سے جو ہو سکا میں نے بیان کیا. آپ خود بھی الحمدللہ آج کل تفاسیر موجود ہیں, پڑھیں, دیکھیں, سمجھیں, جو چیز سمجھ میں نہ آئے سوال کریں انشاءاللہ. اس سے آپ دین سیکھیں گے انشاءاللہ. اس سے آپ کے اندر اس کا ایک وہ شوق پیدا ہوگا, رغبت پیدا ہوگی دین کی. بنیادی دین بہت ضروری. طہارت کے مسائل, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, میاں بیوی کے تعلقات کے مسائل, یہ بنیادی چیزیں جو سب کو پتہ ہونی چاہیے. ان اللہ لا یستحیی من الحق, یہ دیکھو اللہ رب العالمین حق بات کو بیان کرنے میں آر نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی خواتین آ جاتی تھی, سوال پوچھتی تھی اللہ کے پیغمبر سے, ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ رب العالمین حق سے نہیں شرماتا, یہ معاملہ ہے بتاؤ. آپ بتاتے تھے. یہ انسان, اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء انشاءاللہ العزیز. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.